اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا وہ آ رہی ہے کہ اب حج مزید مہنگا ہو جائے گا۔ حج کرنا اور مہنگا ہو جائے گا کیونکہ حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات کا ڈیجیٹائزیشن، ایسے ہی فنگر پرنٹ اور چہرے کی بائیو میٹرک سروسز کے لیے چارج 15 سے 20 گنا بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کو لیے کاغذات کی ڈیجیٹائزیشن، فنگر پرنٹ اور چہرے کی بائیو میٹرک، ان تمام خدمات کے لیے چارج 15 سے 20 گنا بڑھ سکتے ہیں، اور جب 15 سے 20 گنا چارج بڑھیں گے تو ایٹومیٹک حج مزید مہنگا ہو جائے گا۔ حج کرنے کے لیے خلیجی ملک جانے والوں کو اضافی اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ ناظرین، دہلی فسادات، آپ جانتے ہیں کہ دہلی فسادات میں کئی بے قصوروں کو اٹھایا گیا تھا، اور جو اصل مجرم تھے جنہوں نے ہتھیار لہرایا اور گالیاں دی اور کاٹو اور مارو کے نعرے لگائے، وہ سب کے سب آتنکوادی آزاد رہے۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ دلی فسادات میں جن لوگوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا تھا ان میں اب تک 80% سے زیادہ، یعنی 80% سے زیادہ ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ پولیس تحقیقات پر، پولیس کی انکوائری پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور واجبی ہے۔ جن کا کوئی رول نہیں انہیں بھی فسادی بنا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 80% ملزمان باعزت بری کر دیے گئے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ یہ 80% ملزمان کا باعزت بری ہونا بتاتا ہے کہ پولیس نے کس طریقے سے گھٹیا کردار ادا کیا اور کیسے انہیں بھی فسادی بنا دیا جن کا فساد میں کوئی رول نہیں تھا۔ ناظرین، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کو لے کر جو معاملہ کھڑا کر دیا گیا اور بھگوا آتنکیوں نے جو گندا ماحول بنایا اور پھر کئی بے قصور مسلم جوانوں کی جان چلی گئی، پولیس کی گولیوں سے مار دیے گئے، اب اسی کو لے کر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا رمضان سے پہلے سنبھل جامع مسجد کی رنگائی پتائی کی محکمہ آثار قدیمہ اجازت دے گا؟ کیونکہ رمضان سے پہلے عام طور پر مسجدوں کی صاف صفائی ہوتی ہے، رنگائی اور پتائی ہوتی ہے، کیا اس کی اجازت ملے گی؟ اب اس کو لے کر بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ اور یوگی حکومت نے سپریم کورٹ کو کیا کہا؟
آج ہندو فریق کی جانب سے اس کی جواب دہی سپریم کورٹ میں ہوگی۔ یوگی حکومت تو کہتی ہے کنواں ہی نہیں، سنبھل جامع مسجد بھی سرکاری زمین پر ہے۔ سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے قریب واقع کنویں کو یو پی حکومت نے ان 19 قدیم کنووں میں سے ایک کے طور پر درج کیا ہے جن کی تزئین اور آرائش کا منصوبہ جاری ہے۔ خیر، حکومت کی ناپاک نظریں ماحول خراب کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بد سے بدتر ہے، یہ خبر دیکھیے کیا کہہ رہی ہے۔ ایک خاتون آئی پی ایس افسر، لیڈی آئی پی ایس افسر پر جان لیوا حملہ ہوا، جس کو لے کر 3 کانسٹیبلوں سمیت 4 افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جب اس وقت کی ایس پی ٹریفک کلپنا سکسینا بریلی لکھنؤ نیشنل ہائی وے پر پیسے بٹورتے ہوئے پکڑی گئی تو پولیس والوں نے اسے کچلنے کی کوشش کی۔ تقریباً 15 سال پرانے ایک کیس میں اینٹی کرپشن کورٹ کے خصوصی جج بریلی سریش کمار گپتا نے مجرموں کو سخت سزا سنائی ہے۔ 3 کانسٹیبل سمیت 4 افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آئیے ناظرین، دہلی کی ایک بڑی بدترین اور بری خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بی جے پی آ گئی ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ یعنی جو ابھی سی ایم بنی ہیں، ریکھا گپتا شاید نام ہے، اس کے دفتر سے، اس کے آفس سے ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر اور بھگت سنگھ کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ اپوزیشن نے اس پر اظہار ناراضگی کیا ہے اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ دہلی میں آج سے اسمبلی اجلاس شروع ہو گیا۔ اس درمیان ایوان میں حزب اختلاف کے قائد اور سابق وزیر اعلیٰ آتشی نے بی جے پی حکومت پر سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ دفتر سے بابا صاحب امبیڈکر اور بھگت سنگھ کی تصویر ہٹا دی گئی۔ ناظرین، مہاراشٹر کی مہایوتی سرکار کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر مہایوتی سرکار میں شدید دراڑ، بڑی دراڑ اور پھوٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ فڑنویس حکومت نے ایک ناتھ شندے کے دور کی ایم ایس پی اسکیموں اور مبینہ ادائیگیوں پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنی اب بڑھ رہی ہے اور مہایوتی میں بڑی دراڑ کا اندیشہ ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے اور دھڑام کر کے مہاراشٹر کی وہ سرکار جو بدماشی کے ساتھ بنی ہے وہ گر جائے، ایسا لوگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ تیجسوی یادو، یووا نیتا تیجسوی یادو نے کہا ہے کہ اب انتخابی سال آ گیا، الیکشن والا سال آ گیا، تو اب وزیر اعظم نریندر مودی کو بہاریوں کی فکر بہت ستائیں گی۔ اب بہاری انہیں یاد آئیں گے، بہاریوں کی فکر ستائے گی کیونکہ الیکشن والا سال آ گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی بہار کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دورے سے پہلے تیجسوی یادو نے وزیر اعظم پر بڑا حملہ کیا اور 15 سوال وزیر اعظم سے پوچھے ہیں۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے وعدے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا وہ اب تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، جس میں بڑا وعدہ تمام بھارتیوں کو بڑا دھوکہ تھا کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ یوں ہی آ جائے گے۔ اب 15 سال مکمل ہونے والے ہیں، 15 روپیے بھی کسی کے اکاؤنٹ میں، 15 پیسے بھی کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے۔ 2 کروڑ ہر سال نوکریاں ملے گی، تو نوکریاں تو ملی نہیں بلکہ 2 کروڑ نوکریاں ان 15 سالوں میں چھینی گئی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 7 دنوں میں تیسری بار دلی میں زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر تیسری بار لوگوں میں دہشت، خوف اور ڈر کا ماحول ہے۔ قومی زلزلہ سائنس مرکز کے مطابق پیر کو 11:46 پر راجدھانی میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ راجدھانی دہلی میں ایک بار پھر زلزلے کا جھٹکا لگا ہے۔ اس مرتبہ اس کا مرکز جنوب مشرقی دہلی تھا۔ یہ 7 دن میں تیسری بار تھا جب دہلی این سی آر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایک دن پہلے ہی غازی آباد میں بھی ہلکی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جبکہ گزشتہ پیر کو دھولا کنواں کے پاس
4 की शिद्दत से जलजले से लोग कांप उठे थे। दिल्ली में महसूस किए जा रहे जलजले के झटकों ने लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि ममता दीदी ने सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया, जिससे डॉक्टरों में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि तमाम रैंक के डॉक्टरों की तनख्वाहों में 10 और 15 हजार और इससे भी ज्यादा के इजाफे का ऐलान ममता दीदी ने कर दिया है। कॉलेज और अस्पताल के 12 जूनियर डॉक्टरों की मुअत्तली खत्म करने का भी ऐलान किया है। ममता दीदी ने अलीपुर के धनधनिया ऑडिटोरियम में डॉक्टरों से खिताब करते हुए ट्रेनी से लेकर सीनियर तक तमाम रैंक के डॉक्टरों की तनख्वाहों में 10-15 हजार रुपए और इससे भी ज्यादा इजाफे का ऐलान किया है। डिप्लोमा के लिए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की तनख्वाह मौजूदा 65,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की तनख्वाह 70,000 से बढ़ाकर 85,000 रुपए, इस तरीके से डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान हो गया। नाज़रीन, आसाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम में बिल्कुल तबाही ही तबाही है और नरेंद्र मोदी आज तक आसाम नहीं पहुंचे हैं। अमेरिका के 2-3 दौरे, दुबई के 2-3 दौरे हो गए, लेकिन आसाम नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस का बड़ा बयान आया है कि आसाम में जंगल राज है। रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन ने बताया कि उन पर जुमेरात को आसाम के नागौन जिला के रोपोही हाट में हमला किया गया। आसाम कांग्रेस के सदर भूपेन बोरा और रियासत के धुबरी इलाके से रकीबुल हुसैन मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि उन पर गुंडों ने हमला किया, लेकिन आसाम हुकूमत न तो उन्हें सिक्योरिटी फराहम कर रही है और न ही हमला आवरों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। और मिस्टर बोरा ने कहा कि आसाम में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। चंद रोज पहले मुझ पर हमला हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 24 फरवरी 2025 को जलगांव का एक बड़ा स्लम एरिया है सुप्रीम कॉलोनी। सुप्रीम कॉलोनी में अजीम किराना के पास चौराहे पर बहुत ही शानदार इजलास नशा मुक्ति मुहिम कि नशा को कैसे समाज से खत्म किया जाए। जमीयत उलमा जलगांव जिले का मैं सदर हूं। हमने ये 2 साल से मुहिम छेड़ रखा है और हम मुस्लिम इलाकों से नशे की तमाम चीजों को अपने जवानों से दूर करना चाहते हैं और अपने जवानों को, और सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हम हिंदू मुस्लिम सब जवानों को और तमाम लोगों को नशे की नापाक लत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल भी अब्दुल कदीर पटेल साहब की सरपरस्ती में एक शानदार प्रोग्राम सजाया गया था, जिसमें रागिब साहब ब्यावली, अमीर सोहेल साहब, मस्जिद उस्मानिया उस्मान के इमाम मोहतरम सब के सब मौजूद थे और हजारों की तादाद में बड़ी तादाद जवानों की थी। इन जवानों को तकरीबन 1.25 घंटे का मेरा नशे के खिलाफ तफसीली बयान हुआ, जिसमें मैंने कुरान व हदीस को सामने रखते हुए नशे की हुर्मत को बयान किया और मेडिकल साइंस भी क्या कहती है, नशे के कितने नुकसानात हैं, बड़े अच्छे अंदाज में ये तमाम चीजें रखी गई। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट